بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان ہے۔ میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹر، کنٹینٹ رائٹر اور فری لانسر ہوں۔ آج کی سیشن میں ہم نے کچھ کورس کے حوالے سے، کچھ کورس کے کنٹینٹ کے حوالے سے کچھ گپ شپ لگانی ہے، جس میں آپ کے مائنڈ سیٹ میں، آپ کے مائنڈ میں جو جو سوالات ہیں ان کو ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میری کوشش اور خواہش یہ تھی کہ یہ سیشن لائیو ہو، تاکہ ہم لائیو گپ شپ کر کے زیادہ سے زیادہ کوئریز کو حل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ لیکن مسلسل لوڈ شیڈنگ اور انٹرنیٹ کی ڈسٹربنس کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ سیشن ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے، اور اب آپ کو یہ سیشن ریکارڈنگ فارم میں مل رہا ہے۔ اور اگر میں امید کرتا ہوں کہ اس سیشن میں آپ کے مائنڈ میں جتنے سوالات ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں گے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی کویسچن رہ جاتا ہے یا کسی قسم کی کیوریز رہ جاتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کو وہیں پہ رپلائی دے دیا جائے گا، یا آپ پرسنلی ڈسکس کر لیا جائے گا، یا کسی ایک اور لائیو سیشن آرگنائز کر لیا جائے گا تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ چلیں اب وقت ضائع کیے بغیر آج کے سیشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج چونکہ انٹروڈکشن لیکچر ہے، اس میں ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اس کورس کے حوالے سے انٹروڈکشن دینے والے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیا کیا سکھائیں گے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا بلا ہے۔ میں کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو روزمرہ کی مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں، سادہ مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ چونکہ اس کورس میں بگنر لیول کے لوگ بھی شامل ہوں گے جن کو مارکیٹنگ کی الف بے کبھی پتہ نہیں ہوگا، تو اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان کو بھی ویسے ہی سکھاؤں، روزمرہ کی مثالوں سے سادہ الفاظ میں، کوئی کسی قسم کی ٹیکنیکل ٹرم شروع میں یوز نہیں کروں گا، سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ دو ورڈ ہے، اگر ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ دو الگ الگ ٹرم بن جاتی ہے، ڈیجیٹل اور مارکیٹنگ۔ ڈیجیٹل دور تو اب ہوا ہے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے تو جسٹ مارکیٹنگ تھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا سوال یہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی یوٹیوب کا چینل مارکیٹنگ کے حوالے سے، کوئی یوٹیوب کا چینل کھولیں یا کوئی کتاب کھولتے ہیں یا کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں یا کسی قسم کا بلاگ کھولتے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں یہ دو سوالات ہوتے ہیں: وٹ از مارکیٹنگ اور وٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ کیا ہے۔ تو اس مثال کو آپ یوں سمجھے کہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، رستے میں بس بس پہ سوار ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، ایک صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیگ سے یا اپنی زنبیل سے کوئی بھی چیز، چورن یا کوئی پھکی یا کوئی مجون یا اس ٹائپ کی کوئی بھی وہ چیز نکالتے ہیں، وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کرتے ہیں کہ اگر وہ منجن ہے تو وہ بتائیں گے کہ صرف ایک چٹکی سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے، اس طرح کی وہ باتیں کریں گے، اور 10 منٹ کی وہ ایک لمبی چوڑی تقریر جاننے کے بعد وہ 10 سے 20 اپنے پروڈکٹس کے جو پیسیز ہیں، اپنے پروڈکٹ کی جو انوینٹری ہے اس کو سیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ گھر میں بیٹھے ہوں، باہر آپ کا دروازہ نوک کرتا ہے، آپ چھوٹے بیٹے کو یا خود آپ جاتے ہیں باہر، دیکھتے ہیں ایک صاحب کھڑے ہیں، وہ اپنی چیز آپ کو بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرف کے پیکٹ ہیں، آپ 5 سرف خریدیں ایک آپ کو فری ملے گا۔ اگر آپ مارکیٹ میں جا کے یہ 6 سرف لیتے ہیں تو آپ کو 6 کی قیمت پے کرنا پڑے گی، مگر اگر آپ ہم سے لیں گے تو ہم آپ کو 5 کی قیمت میں 6 سرف مہیا کریں گے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا جواب بالکل ہاں ہے۔ باقی اس چیز کو جتنا مرضی مشکل میں لے جایا جائے، یہ چیز مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کہ اگر مارکیٹنگ یہ ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے؟ تو بھائی اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ یہی کام جو وہ بس میں کھڑا بھائی صاحب کر رہے ہیں، یا باہر آپ کے دروازے پہ آنے والا کوئی کر رہا ہے، یا آپ کو فون کر کے کوئی گائیڈ کر رہا ہے، یا آپ اتوار بازار پہ جاتے ہیں،
وہاں پہ کوئی کپڑا بیچنے والا، کوئی سبزی بیچنے والا، وہ آپ کو بلا بلا کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک صاحب تربوز بیچ رہے تھے، لال ہے مال ہے. وہ یہ ڈائلاگ اتنا وائرل ہوا کہ وہ اس وقت بھی شاید میرا خیال میں ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے. اور اس دن کے بعد وہ بھائی صاحب کی گاڑی بھی جلدی سیل آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. تو اسی کام کو اگر ہم ڈیجیٹل پروڈکٹ کو یوز کرتے ہوئے، اپنے ٹیبلٹ کو یوز کرتے ہوئے، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے، اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے، اپنے لیپ ٹاپ کو، کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم یہی کام کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نام دیتے ہیں. کیونکہ ہر چیز اب ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، اور ڈیجیٹل نے ہر چیز آسان بنا دی ہے. دنیا پہلے گلوبل ولیج کہا جاتا تھا، مگر اب دنیا کو بھی گلوبل اسٹریٹ کا نام دیا جاتا ہے. اب وہ گلوبل ولیج سے بھی جو ہے وہ گلوبل اسٹریٹ بن چکی ہے. آپ کی پاس موبائل ہے، یہ 6 انچ کی جو سکرین ہے یا آپ کی جیب میں ہے، اس کے اندر ہر شاپ ہر شاپ اس کے اندر سیو ہے، ہر چیز اس کے اندر سیو ہے. آپ کو آدھی رات کو بھوک لگتی ہے، کہیں آپ جا نہیں سکتے، آپ خود اپنی پسند کا کھانا لا نہیں سکتے، آپ جیب سے موبائل نکالتے ہیں، فوڈ پانڈا ایپ کھولتے ہیں، اس کے اوپر آرڈر کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بریانی، سموسے، پکوڑے، جو چیز آپ کا وقت کے مطابق کھانے کو دل کرتا ہے وہ چیز آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے. اسی طرح آپ باہر بارش ہو رہی ہے یا آج کل جیسی گرمی، ظلم کی گرمی پڑ رہی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، آپ نے کہیں منزل پہ جانا ہے، کہیں سواری پہ آپ نے جانا ہے، کہیں جانا ہے، تو آپ سواری لینے جاتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہے. بارش میں نہیں جا سکتے یا اتنی دور میں نہیں جا سکتے، آپ جیب سے موبائل نکالتے ہیں، کریم ایپ اوپن کرتے ہیں یا اوبر ایپ اوپن کرتے ہیں، اور جسٹ 2 3 بٹن پریس کرتے ہیں، گاڑی آپ کے دروازے کے آگے آ جاتی ہے. یہ تو ہوگی موٹی سی مثالیں میں نے جو آپ کو دے دی ہیں. ان کے مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھنے کے لیے اتنی مثالیں میرا خیال میں کافی ہیں. بقری کا ٹیکنیکل باتیں بھی ہم کریں گے، وہ کورس میں ہم کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اور اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طاقت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ دنیا میں 8 ارب کی بات لگ بھگ، میں ایکچوئل نہیں بتا رہا، 8 ارب کی لگ بھگ آبادی ہے. اس میں سے تقریباً 5 ارب لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں. وہ کسی نہ کسی فارم میں کنیکٹڈ ہیں، ٹک ٹاک کے تھرو کہہ لیں، آپ یوٹیوب چینل کے تھرو کہہ لیں، فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام، کسی بھی سورس سے، کسی بھی سوشل چینل سے وہ کنیکٹڈ ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک سکل، ویسے یہ ایک سکل نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں، یہ صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں تو آپ اپنے پیغام کو، اپنے برانڈ کو آدھی دنیا تک پہنچانے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اور آپ کے پاس ملٹیپل قسم کی کنٹینٹ کی ورائٹی ہوتی ہے، آپ کو آسانی سے کنٹینٹ بھی میسر ہوتا ہے، اور آپ کے پاس گلوبل ریچ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں نے کس کو کون سی چیز دکھانی ہے، اور میں نے ایل سی ڈی کسے دکھانی ہے، ایل سی ڈی. اور میں نے اگر میں سوٹ بیچ رہا ہوں تو میری آڈینس کون سی ہے، وہ آپ کو اپنے کسٹمر ٹارگٹ کرنا آ جاتا ہے. اسکل میں ہم اس کورس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں سیکھیں گے کہ یہ ہم آدھی دنیا تک کیسے پہنچیں گے، ہم اپنا برانڈ آدھی دنیا تک کیسے پہنچائیں گے، ہم اپنی پروڈکٹ کیسے پہنچائیں گے، ہم اپنی سروسز کیسے آدھی دنیا تک اپنا پیغام پہنچائیں گے، جسٹ گھر میں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ، اپنے موبائل کے ذریعے. تو نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ اسکل اور بھی ہیں، تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ہی پریفر کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ارن کرتا ہوں. میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اور اپنے اسکل ڈیجیٹل پلیٹ فارم، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے ارن کر رہا ہوں، فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 ریزن میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں. اگر آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو 4 ریزن. کہ سب سے پہلی بات کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پاکستان میں سکوپ بڑھا. پاکستان کی ایک تازہ اعداد و شمار کے مطابق 2.1 بلین تک آئی ٹی ایکسپورٹ پہنچی ہوئی ہے، اور اس سال کے اینڈ تک یہ 3.5 بلین کا حصہ کراس کر جائیں گی انشاءاللہ.
اور آئندہ سالوں میں یہ مزید بڑھتی جائیں گی، یہ کم نہیں ہوگی۔ اور جس طرح کے ملکی حالات چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی نہ کسی کی مشکل پیش آتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کاروبار، کوئی انڈسٹری تباہ ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی بھی انڈسٹری، ٹیکسٹائل ہے، کوئی بھی انڈسٹری خدا نہ خواستہ تباہ ہوتی ہے، مگر آئی ٹی انڈسٹری جو ہے یہ اوپر ہی جا رہی ہے، اس کا آنے والے وقت میں بھی اس کا سکوپ انکریز ہی ہونا ہے، ڈیکریز بالکل بھی نہیں ہونا۔ اور جب سے کووڈ نائنٹین آیا ہے، کووڈ نائنٹین کے آنے کے بعد تو ویسے ہی لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے ہیں۔ میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بزنس اونر کو بھی جانتا ہوں جن کی چھوٹی سی شاپ تھی، وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ اپنا کم از کم بھی اپنا فیس بک پیج لازمی بنا کے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کو پیج بھی نہیں بنانا آتا تو وہ اپنی فیس بک وال کے تھرو، یا اگر وہ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں تو اس کے تھرو وہ اپنے کاروبار کی ایڈورٹائزمنٹ لازمی کرتے ہیں۔